بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ چند ماہ قبل مقدمۃ الشیخ کے اسباق کا سلسلہ جب جاری تھا تو اس وقت مقدمۃ الشیخ کے لیکچر کا ریکارڈ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، تو لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ اسباق رہ گئے تھے، جس وجہ سے یہ کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو کافی طلباء و طالبات نے رابطہ کیا اور اصرار کیا کہ آپ جو اسباق رہ گئے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کرائیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو ان کی آسانی کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے جو رہ گئے ہیں تو ان کو چند لیکچر کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ جو آخری لیکچر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے جو صحیح مسلم کی صحیح بخاری پر ترجیح تھی اس کو واضح کیا تھا کہ جو بعض مغربی علماء ہیں وہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے افضل ہے۔ تو اس کی وجوہات کو ذکر کیا گیا تھا، لیکن جو حق اور صحیح مذہب تھا وہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جو صحیح بخاری ہے وہ صحیح مسلم سے فضیلت میں زیادہ ہے صحت کے اعتبار سے۔ تو آج متفقن علیہ پڑھیں گے۔ بس اوقات بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، تو اس کو متفقن علیہ کہنے کی کیا وجہ ہے، اس کو متفقن علیہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں والحدیث الذی اتفق البخاری و مسلم علی تخریجہ یسمى متفقا علیہ۔ جس حدیث کی تخریج کا مطلب ہوتا ہے کتاب میں درج کرنا، کہ جس حدیث کو تخریج کرنے پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں، یسمى متفقن علیہ، تو اس حدیث کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے کہ اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ المتفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے، یعنی امام مسلم نے بھی امام بخاری نے بھی دونوں حضرات نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو تخریج کیا ہے، جس وجہ سے اس حدیث کو متفقن علیہ کہا گیا ہے۔ قال الشیخ بشرط ان یکون عن صحابی واحد، شیخ فرماتے ہیں، تو شیخ سے مراد شیخ ابن حجر عسقلانی ہے۔ تو شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایک ہی صحابی سے مروی ہو۔ امام بخاری نے جو روایت صحیح بخاری میں نقل کی ہے تو وہ بھی اسی سے مروی ہو جس سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس صحابی سے نقل کیا ہے، تو دونوں سے روایت کرنے والا مرکزی راوی ایک ہی صحابی ہو اس شرط کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو متفقن علیہ کہا جائے گا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کے نزدیک شرط لگائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ متفقن علیہ احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ عدد الاحادیث المتفق علیہ، متفق کی یہ احادیث کی جو ہے وہ صفت بنے گی تو اس پر کسر آئے گی۔ عدد الاحادیث المتفق علیہ، متفقن علیہ احادیث کی تعداد۔ وقالوا مجموع الاحادیث المتفق علیہ 2326، کہ محدثین نے فرمایا کہ متفقن علیہ احادیث کی مجموعی تعداد، مجموع الاحادیث المتفقن علیہ جن احادیث پر اتفاق کیا گیا ہے ان تمام کا مجموعی تعداد 2326 ہیں۔ الفان مطلب 2326 یعنی 26 ہے، 2326 احادیث ایسی ہیں جو متفقن علیہ احادیث کہلاتی ہیں۔ آگے صحت کے درجات بیان کرتے ہیں کہ کون سی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے اور کون سی حدیث دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، تو جو درجات بنتے ہیں صحت کے اعتبار سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں درجات و صحاح، صحت کے درجات بالجملہ یعنی بالآخر اور
الحاصل یہ ہے کہ متفق علیہ شیخان مقدم علی غیرہ، جس حدیث پر شیخین متفق ہوں وہ اپنے غیر پر مقدم ہوگی، یعنی سب سے زیادہ صحیح وہ حدیث ہے کہ جس کو شیخین نے اپنی صحیحین کے اندر نقل کیا ہو، جس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے تو وہ اپنے غیر پر مقدم رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا درجہ اس کا ہے۔ دوسرا درجہ اس کے بعد ہے ثم ما تفرد به البخاری، پھر وہ حدیث ہے کہ جس کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے، جس کو تخریج کرنے میں امام بخاری جو ہے وہ اکیلے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا، تو دوسرے نمبر پر وہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں ثم ما تفرد به مسلم، پھر تیسرے نمبر پر وہ روایت ہے، وہ حدیث ہے کہ جس کو روایت کرنے میں امام مسلم مفرد ہے۔ ثم ما تفرد به مسلم، پھر وہ جس میں صرف امام مسلم مفرد ہیں، اکیلے ہیں۔ تیسرے نمبر پر امام مسلم کی روایت کردہ حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری نے روایت نہیں کیا، صرف اکیلے امام مسلم نے روایت کیا۔ چوتھے نمبر پہ ثم ما کان علی شرط البخاری و مسلم، پھر وہ حدیث ہے کہ جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہوں۔ ثم ما کان علی شرط البخاری و مسلم، پھر وہ حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے کہ جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے اس کو تخریج نہیں کیا۔ امام مسلم کی جو شرط تھی، امام بخاری کی جو شرط تھی، حدیث اس کے مطابق ہیں لیکن امام بخاری امام مسلم نے پھر بھی اپنی کتاب کے اندر نقل نہیں فرمایا، تو چوتھے نمبر پر درجہ اس حدیث کا ہے۔ ثم ما هو علی شرط البخاری، پھر وہ حدیث ہے جو صرف امام بخاری کے شرط پر ہوں، پانچویں نمبر پر وہ حدیث ہے۔ ثم ما هو علی شرط مسلم، پھر وہ حدیث ہے کہ جو صرف امام مسلم کی شرط پر ہو، تو چھٹا درجہ اس کا ہے۔ ساتواں درجہ اس حدیث پاک کا ہے ثم ما رواہ غیرهم من الائمة الذین التزموا الصحۃ، پھر اس کے بعد وہ روایات، وہ حدیث ہے کہ جس کو ان ائمہ نے روایت کیا، ان کے علاوہ امام بخاری و مسلم کے علاوہ، ہم ضمیر کا مرجع امام بخاری و مسلم کی طرف راجع ہے لیکن وہ تھے دو، انہوں نے جمع کا صیغہ جو ہے وہ جمع کی ضمیر لوٹائی ہے اس کی طرف، تو یہ ان کے کمال اور فضیلت کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے ائمہ نے، ان ائمہ نے اس کو روایت کیا ہو جن ائمہ نے صحت کا انتظام کیا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو مصنف ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر صحیح ہی روایات لاؤں گا، صحیح روایات کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں لاؤں گا۔ تو اگر کوئی محدث یہ شرط لگاتا ہے کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر صحیح روایات ہی لاؤں گا، لیکن وہ تھے امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ، تو اب ان کی روایت کردہ حدیث، ان کی روایت کردہ روایت یہ 7ویں نمبر پر ہوگی۔ پھر وہ روایتیں کہ جس کو ان ائمہ کے علاوہ ان ائمہ نے روایت کیا ہو کہ جنہوں نے صحت کا التزام کیا ہے، وصححوہ، یا پھر ان کی تصحیح فرمائی ہے۔ واو یہاں پر او کی معنی میں، نیچے حاشیے کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے واو یہاں پر او کی معنی میں، کہ یا تو ان ائمہ نے صحت کا التزام کیا ہو کہ ہم اپنی کتاب کے اندر صحیح روایات ہی لائیں گے، یا پھر انہوں نے تصحیح کی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، جیسے امام مسلم بلکہ امام ترمذی علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حدیث پر صحت کا حکم لگاتے ہیں، ہر حدیث کے بعد کلام کرتے ہیں تو وہ ان پر صحت کا حکم لگاتے ہیں، تو وہ حدیث جو ہے وہ 7ویں نمبر پر آ جائے گی درجے کے اعتبار سے، درجہ صحت کے اعتبار سے۔ فالاقسام سبعۃ، تو درجے کے اعتبار سے 7 قسمیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جو امام مسلم اور امام بخاری کی شرط پر ہو، تو شرط بخاری اور شرط مسلم کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے اس کی، تو کہتے ہیں ومعنی شرط البخاری، ومعنی شرط البخاری و مسلم، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کی معنی،
شرط کا مطلب مفہوم کہتے ہیں والمراد بشرط البخاری و مسلم ان یکون الرجال متصفین بالصفات التي يتصف بها رجال البخاری و مسلم من الضبط والعدالت وعدم الشذوذ والنقارت والغفرت، کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط سے مراد یہ ہے کہ وہ راوی ان یکون الرجال، رجال کا لفظ جب اصول حدیث میں آئے تو اس سے مراد روات ہوتے ہیں، راوی ہوتے ہیں، تو شرط سے مراد یہ ہے کہ وہ راوی ایسی صفات کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ متصف ہوں کہ جن کے ساتھ بخاری اور مسلم کے راوی متصف ہیں، یعنی کوئی روایت ایسی ہے جو بخاری و مسلم کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر جو راوی ہیں ان کے اندر وہ تمام صفات پائی جائیں جو صفات بخاری و مسلم کے راویوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس حدیث کو شرط بخاری و مسلم کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ راوی ایسی صفات کے ساتھ متصف ہوں جن صفات کے ساتھ بخاری و مسلم کے راوی متصف ہوتے ہیں۔ من الضبط، اب یہاں پر من بیان نہیں آئے، من سے وضاحت کر رہے ہیں کہ من الضبط یعنی ضبط کا ہونا، والعدالت اور عدالت کا ہونا، وعدم شذوذ اور شاذ نہ ہونا، والنقارت اور نکارہ نہ ہونا، اسی طرح والغفلت اور غفلت کا نہ ہونا، تو یہ ایسی صفات ہیں کہ ان صفات کے ساتھ ان راویوں کا متصف ہونا ہوگا تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، ٹھیک ہے۔ وقیل المراد بشرط البخاری و مسلم رجالہما انفسهم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بخاری و مسلم کی شرط سے مراد بذات خود وہ راوی ہیں کہ جن راویوں سے بخاری و مسلم نے روایت کیا تو وہی راوی اگر دوسری کسی روایت کے اندر آ جائیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، لیکن یہ قیلہ کے ساتھ قول بیان کیا ہے تو یہ ضعیف ہے، تو عموماً جب بھی قیلہ استعمال کیا جائے تو وہاں پر جو ہے وہ اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، صحیح قول جو ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ والکلام فی ھذا طویل، کلام اس کے اندر بہت زیادہ ہے، والکلام فی ھذا، اس کے اندر یعنی شرط شیخین کی مراد کے اندر جو کلام ہے وہ طویل ہے، بہت زیادہ ہے، فذکرناہ فی مقدمۃ شرح سفر سعادت، جس کو یعنی جس طوالت کو ہم نے اپنی کتاب شرح سفر سعادت کی مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے، یہ بھی ان کی کتاب ہے شرح سفر سعادت، اس کا مقدمہ آپ نے اس کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ شرط شیخین سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر اگلی فصل پڑھیں گے کتب صحاح کے بارے میں فصل، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔